السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے یہ آیت بھی بڑی اہم ہے، کیونکہ ان جیسی آیات کی روح سے بہت ساری تفسیری سٹوریز وضع کی گئیں، اور پھر اس کی روح سے جو کرسچنز کے بلیفز تھے وہ مسلم قوم کے اندر بھی داخل کیے گئے، کیونکہ ہماری جتنی بھی تفسیری سٹوریز ہیں وہ ببلیکل سٹوریز سے لی گئی ہیں، انہی کا وہ چربہ ہیں، انہی کی کاپی ہیں۔ تو اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے اس کا ایک بیک گراؤنڈ سمجھ لیں کہ مسیحی قوم عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اپنے عقائد کی روح سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتی تھی، کہ ان کا عقیدہ تھا جو ان کے پریسٹ کی طرف سے انہیں دیا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوا، وہ اللہ کا بیٹا اور خدا ہے، اس کے فلاں فلاں معجزات ہیں، وہ صلیب ملنے کے بعد بھی زندہ ہو گیا، اللہ نے اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، وہ دوبارہ زندہ واپس آئے گا اس دنیا میں۔ تو اس طرح کے عقائد کرسچینٹی کی طرف سے وضع کیے گئے جیوز کے ریئیکشن میں، اور پھر یہ عقائد مسلم تفاسیر کے اندر بھی آئیں، اور اسی کی روح سے اب ان کے عقائد بھی وہی ہیں جو کرسچینٹی کے ہاں ہیں۔ اب یہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرسچینز کے ہاں تھیں، تو وہ ان سے بحث مباحثہ کرتے تھے، جھگڑتے تھے کہ یہ ہمارے عقائد ہیں، اور ظاہر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تردید ہوتی تھی۔ تو اب یہ جو چیز ہے اس کو اس قرآن کے اندر واضح کیا جا رہا ہے۔ کیسے کہا یہ جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہ فمن حاجک فیہ، اے رسول پھر جو کوئی تجھ سے جھگڑا کرے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ فیہ یہ اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، تو پھر جو کوئی تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے، اور کب کرے؟ من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تیرے پاس العلم آ چکا ہے۔ العلم سے مراد ہے حق، برہان، جو اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی آیا۔ یہ جو واقعات، یہ جو عقائد کرسچینٹی میں مشہور تھے، تو ان کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ باتیں حقائق کے منافی ہیں، یہ درست عقائد نہیں ہیں، تو صحیح العلم ہم بھیج رہے ہیں، بات وہی ہے، حقیقت وہی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے العلم۔ اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے؟ حقائق، برہان یعنی آرگومنٹس، دلائل، روشن دلیلیں۔ تو اس کے آ جانے کے بعد اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں، بحث و مباحثہ کریں، تو ان سے پھر ایک بات کر لیں۔ کیا؟ یہ چیز آپ نہیں سمجھنی، کیونکہ تفاسیر کے اندر اسی کو پھر اہل تشیع کی طرف سے مباہلہ کا ایک واقعہ بنایا گیا کہ انہوں نے اہل بیت، چونکہ وہ اہل بیت سے مراد لیتے ہیں علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور آگے ان کے دو بیٹے حسن اور حسین، تو ان کو انہوں نے وہ اپنی کالی تھالی دار چادر میں لے کے تو وہ بیٹھ گئے، اور ادھر سے ان کو وہ جو نہیں ماننے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، یعنی کرسچین، ان کو مقابلے پہ وہ بھی آ گئے، تو ان کے ساتھ ان کا مباہلہ ہوا، اور اس میں پھر یہ اس طرح سے چیزیں آ گئیں کہ انہوں نے کہا کہ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب یہ چیزیں میں چونکہ کہنا نہیں چاہتا لیکن مجبوراً کہنی پڑ رہی ہیں، تو آگے یہ چیزیں آیت میں آ رہی ہیں، اس کے جو روح سے جو تفسیریں کی گئیں، جو تفسیری واقعات وضع کیے گئے، کہ پھر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے تو اس کے اوپر لعنت، یعنی یہ ان کے اوپر لعنتیں ڈال رہے تھے،
اور وہ جو کرسچین ہیں وہ ان کے اوپر لانتیں ڈال رہے تھے، یہ ایک دوسرے کے اوپر لانتیں ڈال رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں یہ اس طرح سے معاملہ نہیں ہے، یہ تفسیر کے اندر اسی طرح ہی ہے، یہ ہے مباہلہ، اور اس کی روح سے پھر ان کے ہاں بھی بڑے مناظرے مباہلے کے واقعات کے اوپر ہوئے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی وہ کوئی چیز نہیں، جو ہوئی ہم وہ بتا رہے ہیں قرآن کریم کے اندر، کیا کہ العلم آ جانے کے بعد، یعنی حق اور برہان یعنی دلائل آ جانے کے بعد پھر بھی اگر یہ تم سے بحث مباحثہ کریں، جھگڑا کریں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، کیا کہ وہ بن باپ کے ہیں، ان کے فلاں معجزات ہیں، اور وہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا اور پھر وہ دوبارہ زندہ واپس آئیں گے اس دنیا میں، تو اس طرح کی چیزیں وہ تھیں، آج بھی یہی ہیں، مسلم کے ہاں بھی یہی ہیں۔ تو اگر اس معاملے میں ان چیزوں کے حق میں وہ تجھ سے بحث کرے علم آ جانے کے بعد، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا، پس تو کہہ دے کہ تم آؤ، وہ جو کرسچن بحث مباحثہ کر رہے تھے، تو پس تو کہہ دے کہ تم آؤ، ندعو، ہم بلاتے ہیں، ندعو کا مطلب ہوتا ہے ندا کرنا، نون معنی ہم بلاتے ہیں، یہ ہوا ندعو کا معنی۔ تو کن کو بلاتے ہیں؟ آگے قرآن کریم بتا رہا ہے، ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، اور آگے ونساءنا و نساءکم، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور آگے ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور خود ہم اور خود تم بھی۔ اب یہ دو فریق ہو گئے، یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک کرسچین کی طرف سے، تو یہ دونوں اب آمنے سامنے آ گئے، اب مکالمہ ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی کہا اور اپنی طرف سے جو لوگ تھے ان کو بھی یہی کہا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ سوسائٹی کے دو حصے ہو گئے، ایک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قرآن کی آئیڈیالوجی کے اوپر تھی، اور ایک یہ کرسچینٹی جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس قسم کے عقائد رکھ رہی تھی، جو قرآن کے بھی خلاف تھے، عقل کے بھی خلاف تھے، حقائق سے بالکل برعکس۔ تو یہ دو اب گروہ ہو گئے سوسائٹی کے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ثم نبتہل، یعنی کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو وحی کے مطابق کہا نا، تو وحی کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ثم نبتہل، کہ پھر ہم ان کو اپنی اپنی طرف لے کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، یعنی یہ جو ہمارے جو بیٹے بیٹیاں ان کو ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں، تم اپنے بیٹے بیٹیوں کو خود اپنے آپ کو لے کر تم علیحدہ ہو جاؤ، تو یہ سوسائٹی کے دو گروہ ہو گئے نا، دو حصے ہو گئے، ایک قرآن کی آئیڈیالوجی کے اوپر اور ایک وہ اپنے ریلیجس آئیڈیالوجی کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق۔ تو ثم نبتہل، اب ہم بات کر رہے ہیں ثم نبتہل، پھر ہم ان کو اپنی طرف لے کر ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں۔ اب سمجھ آئی کہ ثم نبتہل کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس کا جو یوں کہہ لیں کہ بامحاورہ اس کی جو ٹرانسلیشن ہوگی وہ ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کو اپنے اپنے حال پر چھوڑ دیں، اس طرح کہ ہم ایک دوسرے کے معاشرہ میں دخل نہ دیں اور اپنے اپنے نظریہ حیات کے مطابق کام کریں۔ ہم قرآن کی آئیڈیالوجی کے مطابق کام کریں گے، تم اپنے جو ریلیجس پریسٹ ہیں تمہارے کرسچنز، ان کے اپنے احبار اور رہبان، ان کے دیے ہوئے عقائد کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو، اپنا کام کرو، نہ تم ہمارے کام میں مداخلت کرو ہماری سوسائٹی میں، نہ ہم تمہاری سوسائٹی میں مداخلت کریں گے، تم بھی اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کام کرو، ہم اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یہ ہے پس ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بنائیں، یہ ہے فنجعل۔ جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، جیسے الذی جعل الارض فراشن،
اللہ نے زمین کو فرش بنایا رہنے کے لیے، تو جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، بنایا۔ فنجعل، ہم بنائیں کیا، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، علی الکاذبین، کاذبین پر۔ تو اس کا کیا معنی ہوا کہ پس ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بنائیں۔ وہ اس طرح کے وقت آنے پر نتائج خود بخود فیصلہ کر دیں گے کہ ہم میں سے کون اللہ کی نعمت یعنی عقل و فکر کی صلاحیت سے کام نہ لینے کی بنا پر حق سے محروم اور جھوٹا ہے۔ یہ ہے اس کے معنی، کیونکہ یہاں پر جو لفظ ہے لعنت اللہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی نعمت سے محرومی۔ یہ جو اللہ کی نعمت سے محرومی ہے، عربی میں اس کو لعنت اللہ کہتے ہیں۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے محرومی۔ ایک ہمارے ہاں لعنت ہے جو ہم ہاتھوں کے ذریعے سے ڈالتے ہیں کسی کے اوپر۔ قرآن کریم کا یہ جو لفظ ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے، ورنہ اگر آپ یہ معنی لیں گے تو آپ یہ دیکھیں، ذرا وہ منظر ذہن میں لائیں کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت، اور دوسری طرف کرسچین اور ان کی جماعت۔ اب اگر یہ معنی لیتے ہیں جیسے تفاسیر کے اندر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ان کے اوپر لعنت ڈال رہے تھے، اور یہ والا جو کرسچن کا گروہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ کے اوپر لعنت ڈال رہے تھے، معاذ اللہ۔ پھر یہ معنی بنتے ہیں، یہ معنی نہیں ہیں۔ جیسے ہم نے کئی بار آپ کو سمجھایا ہے کہ قرآن کریم کے بہت سارے الفاظ وہ ہمارے اردو میں آ کر معنی اس کے کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ جیسے قرآن کے اندر عزیز کے معنی غلبے والا، قوت والا، اقتدار والا، یہ ہیں۔ ہمارے ہاں یہی عزیز جو لفظ ہے وہ عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے بولا جاتا ہے، اپنے پیاروں کے لیے ہم بولتے ہیں، ہے وہی لفظ قرآن کا۔ تو اسی طرح یہ جو لعنت ہے یہ قرآن کا لفظ ہے، تو اس کے معنی محرومی کے ہیں۔ لعنت اللہ، اللہ کی نعمتوں سے محرومی۔ تو لعنت کا مطلب وہ والی لعنت نہیں جو ہمارے ہاں جس کے معنی مراد لیے جاتے ہیں، جیسے ہم ہاتھ سے ڈالتے ہیں، وہ نہیں ہے، محرومی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے ان کو بتا رہے تھے کہ ہماری اب سوسائٹی کے دو حصے بننے جا رہے ہیں۔ ہم قرآن کی آئیڈیالوجی کے اوپر کام کرتے ہیں، اس کی روح سے کام کرتے ہیں۔ تم اپنے ریلیجس جو تمہارے احبار رہبان، تمہارے جو پریسٹ ہیں، ان کے دیے ہوئے عقائد، ان کی دی ہوئی جو چیزیں ہیں، تم ان کے مطابق کام کرو۔ نہ ہم تمہاری سوسائٹی میں دخل اندازی کرتے ہیں، نہ تم ہماری سوسائٹی میں دخل اندازی کرو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وقت آنے پر ایک وقت آئے گا کہ ہمارے میں سے جو صحیح ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا، اور جو غلط ہوگا وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا قانون مکافات عمل تو اپنا کام کر رہا ہے۔ تو جو لوگ صحیح روش پر ہوں گے وہ ان کو خوشگواریاں مل جائیں گی، جو لوگ جھوٹے ہوں گے وہ اللہ کی نعمتوں سے خود کو محروم کر لیں گے۔ تو یہ جو خوشگواریوں کا ملنا اور یہ جو نعمتوں سے جو محرومی ہے، لعنت کا شکار ہونا یعنی نعمتوں سے محرومی، تو یہ تو ان کی حالت سے پتہ چل جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ قرآن کریم اس کے اندر کیا بات کہہ رہا ہے؟ لعنت سے کیا مراد ہے؟ محرومی۔ تو محرومی کس سے؟ اللہ کی نعمت سے۔ لعنت اللہ، اللہ کی نعمت سے محرومی۔ تو اللہ کی جو نعمت ہے سب سے بڑی کیا ہے؟ ایک تو یہ نعمتیں ہیں نا جو ہم کھاتے ہیں، جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں، رزق کی چیزیں ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اناج غلہ، یہ بھی نعمت ہے۔ ہم سانس لے رہے ہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ تو زمین کے اوپر رہ رہے ہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ یعنی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ لیکن ان میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ عقل و فکر کی نعمت ہے، کہ جو قوم عقل و فکر سے کام نہ لے کر صحیح ڈیسیژن نہیں کرتی اللہ کے قوانین کے مطابق، یعنی پہلے تو یہ اللہ کے قوانین کو عقل و فکر کی روح سے سمجھنا ہے نا، تو وہ نہیں کرتی۔ اس کے بعد پھر وہ
زندگی کی صحیح روش اس کے اوپر نہیں ہوتی، ظاہر ہے جب وہ اللہ کے قوانین کو ہی فالو نہیں کرے گی عقل و فکر کی روح سے تو وہ صحیح نظام بھی نہیں بنا سکتی، تو اس سے وہ کیا ہوتا ہے، وہ قوم خوشگواریوں سے، نعمتوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے لعنت اللہ۔ میں بار بار اس لیے رپیٹ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بڑی ہی اس آیت کے تحت بڑی ہی قصے موبائلہ کی روح سے وضع کیے گئے، اور بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے ان واقعات کا، یہ جو تفسیری کہانی ہے قرآن سے دور کرنا، اور پھر انہی کے اندر صحابہ کے ساتھ بھی دشمنی رکھنا، یہ دونوں اس کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں۔ ان تفسیری جو کہانیاں ہیں ان کے اندر یہ چیز ہے کہ قرآن سے بھی دور ہو جاتا ہے انسان، اور صحابہ کے ساتھ بھی بغض پیدا ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر ایسے واقعات تراشے گئے ہیں، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے، انسان کا جو صحیح ایمان ہونا چاہیے وہ متاثر ہوتا ہے، اس کے اندر ایسی پھر چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جس سے ہم قرآن سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے جس کو اللہ نے حزب اللہ کہا، اللہ کا گروہ، ان سے بھی ہم دور ہو جاتے ہیں، بلکہ ہمارے دلوں کے اندر ان سے وہ ایک قسم کی بغض پیدا ہو جاتا ہے جو کفر کے درجے پر لے جاتا ہے۔ یہ چیزیں آپ نے بڑی ہی توجہ کے ساتھ سننی ہے اور سمجھنی ہے۔ تو ہم دوبارہ اس کو رپیٹ کر دیتے ہیں کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ پس ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی نعمت سے محرومی کو یقینی بنائیں۔ وہ کیسے، اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے یقینی بنے گی؟ وہ اس طرح کے وقت آنے پر نتائج خود بخود فیصلہ کر دیں گے کہ ہم میں سے کون اللہ کی نعمت یعنی عقل و فکر کی صلاحیت سے کام نہ لینے کی بنا پر حق سے محروم اور جھوٹا ہے۔ یہ وقت بتائے گا۔ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کرو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ صحیح نہیں تھے، آپ کا فیصلہ صحیح نہیں تھا۔ تو جب آپ کو زمانے کی ٹھوکریں لگیں گی پھر آپ کو سمجھ آئے گی، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ ہم بولتے ہیں یہی چیز کیونکہ اللہ کا قانون مکافات عمل اس کی روح سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تو تمہارا ریکارڈ رکھ رہا ہے، اس کے تمہاری جتنے بھی جو کچھ تم کر رہے اس کے مطابق تمہارے نتائج بھی مرتب کر رہا ہے۔ تو پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہیں احساس ہو جائے گا، کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کون نعمتوں سے سرفراز ہوا، کامیاب ہوا، اور کون ان نعمتوں سے محروم ہو کر وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ تو وہ تو محرومی ثابت کرے گی کہ یہ گروہ جھوٹا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔